بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منچ پر بیٹھے ہوئے محترم جناب سوما بھائی صاحب، جناب حبیب بھائی، امام الدین شیخ صاحب، جناب صابر کابلی والا صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے جمال پور کے امیدوار بھی ہیں اور گجرات کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہیں، محترم جناب حنیف بھائی صاحب، شریف خان پٹھان صاحب جو احمد آباد کے صدر ہیں مجلس کے، ہمارے کونسلر افسانہ بانو صاحبہ، سید معین صاحب، بابا بھائی صاحب، میرے تمام مجلس کے ساتھی اور رفقا، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، بزرگوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ اس ودھان سبھا سے، اس وستار سے جمال پور کے مجلس نے صابر بھائی صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا، امیدوار بنایا، اور ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آج کے جلسے میں شرکت کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آنا نہ صرف ہمارے پارٹی کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، بلکہ آپ کی موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمال پور ودھان سبھا سے آپ اور ہم مل کر ایک نئی سیاسی تاریخ لکھیں گے، یہاں پر ایک انقلاب برپا ہوگا، اور یہاں سے آپ ایک نیا ودھائک جناب صابر کابلی والا صاحب کو ایم ایل اے بنا کر گجرات کی ودھان سبھا میں بھیجائیں گے، تاکہ وہ جا کر آپ کی آواز کو بلند کریں، آپ کی تکالیف کا حل تلاش کریں۔ تو میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریں۔ ابھی صابر بھائی بتا رہے تھے کہ رام رحیم نگر میں آر جی صاحب اور شکیل صاحب کی ایک بے مثال محبت تھی۔ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اسی طرح سے ہر سماج میں نہ صرف محبت بڑھے بلکہ ان کے دل بھی ملے، اور خاص طور سے جب تک غریب عوام ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے رہے گی ان سے انصاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے ملک کی سیاست کی حقیقت ہے۔ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مل کر رہیے اور مجلس آپ کے ساتھ کھڑے رہے گی۔ آپ کو کسی سے بھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بے خوف ہو کر 5 تاریخ کے دن مجلس کے امیدوار جناب صابر کابلی والا کے پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رام رحیم نگر ہو، بہرام پورہ ہو، پنکو ٹیکسٹائلز ہو، اللہ نگر، سنتوش نگر ہو، یہاں پر بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ لائٹ کا بل بہت زیادہ آتا ہے، ایک ایک گھر میں غریبوں کے پاس 1000 روپے کے اوپر لائٹ کا بل آتا ہے۔ یہاں پر کانگریس نے آپ کے اس بستی میں، اس علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا اور وکاس کا کام نہیں کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رام رحیم نگر میں بہت سے بچوں کو نشے کی عادت ڈال دی گئی ہے۔ یہ نشے کی وجہ سے ہمارے معصوم بیٹے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کو اس نشے کی بیماری سے بچانا ہے، اور یہ جو نشہ بیچتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، جس میں کانگریس کے ایم ایل اے صاحب بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب یہاں پر لوگ نشہ دے کر بچوں کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی آپ کو نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کانگریس کا ایم ایل اے ہے 5 سال سے، اور آپ کو یہ بنیادی سہولتیں وہ فراہم نہیں کر سکا۔ ابھی ہم کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر سکول نہیں ہے، دواخانہ نہیں ہے، لائٹ کا
इंतजाम नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 दिसंबर के दिन साबिर भाई को आप वोट डालकर उनको कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि जहां तक जमालपुर की विधानसभा का असेंबली हल्के का मामला है, साबिर भाई यहां पर एमएलए रहेंगे, मगर साबिर भाई के काम कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर में मैं आऊंगा, जिस तरीके से मैं आज यहां पर राम रहीम नगर में आया हूं, आप साबिर भाई को यहां से अपना एमएलए बनाइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इस विधानसभा में, इस विस्तार में आऊंगा, आपके गली कूचों में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि साबिर भाई एक एमएलए के तौर पर काम कर रहे या नहीं कर रहे। अगर आप बताएंगे कि काम नहीं हो रहा है तो हम उसी वक्त साबिर भाई को आपके सामने ये बोलकर आपकी जो तकालीफ है, आपकी जो पीने के पानी का मसला है, ड्रेनेज लाइन का मसला है, रोड का मसला है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये तमाम मसाइल हल कराएंगे। स्कूल का मसला, दवाखाने का मसला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मर्तबा साबिर भाई को वोट दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जमालपुर की आवाम से वादा कर रहा है कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर के एमएलए साबिर भाई जरूर होंगे, मगर जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की रहेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके इस इलाके में, इस विधानसभा में बहुत से फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। 723 प्रिंटिंग फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। 11-12 महीने हो चुके, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए ने क्या किया उन फैक्ट्रीज को खुलाने के लिए। आप यहां के एमएलए हैं, 723 फैक्ट्रियां बंद है। करीब 1.5 लाख के करीब लोग जो उसमें काम करके अपने घर में चिराग जलाते थे, आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। उस फैक्ट्री के मालिक परेशान हैं क्योंकि फैक्ट्री की मशीन बंद पड़ी हुई है। जो बच्चे कंप्यूटर पर काम करते थे वो रोजगार से महरूम हो गए, उनको नौकरी नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप साबिर भाई को अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से, मोहब्बत से यहां का एमएलए बनाइए। हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रियों को ओपन कराएंगे, उन फैक्ट्रियों को चालू कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि एसटीपी का प्लांट उसको शुरू करवाना है। 35 MLD का एसटीपी का प्लांट है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो एसटीपी का प्लांट शुरू हो जाए ताकि वो फैक्ट्रियां खुले। जब वो फैक्ट्रियां खुल जाएंगी तो उसमें जो 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोग जो काम करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी माँ और बहनों का इलाज करवाते थे, आज वो लोग मखरूज हो चुके हैं। वो लोग परेशान हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हैं। मैं उन तमाम लोगों से वादा कर रहा हूं कि आप साबिर काबुलीवाला को यहां किसी अपना एमएलए बनाइए। हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रीज को खुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपकी फैक्ट्री खुलाने के लिए अगर हमको रोड पर निकल कर आना पड़ेगा, यहां कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अगर उसके सामने जाकर, उसकी गाड़ी के सामने ठहर कर जमालपुर के फैक्ट्रीज खुलाने की जरूरत पड़ेगी तो असदुद्दीन ओवैसी इस रोड पर निकलकर अपने आप को अरेस्ट करवाएगा, एहतजाज करेगा कि गरीबों से इंसाफ होना चाहिए। आप बताइए कि 11-12 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, यहां पर कांग्रेस का एमएलए क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, खामोश बैठे रहता है। उसका काम था, उसकी जिम्मेदारी थी। छोड़िए साबिर भाई क्या कर रहे हैं। साबिर भाई तो एमएलए नहीं है, मगर साबिर भाई दिन रात भाग रहे हैं कि फैक्ट्रियां को खोलना चाहिए। मगर कांग्रेस का एमएलए कहां है? कांग्रेस का एमएलए के जबान पर फैक्ट्री का नाम नहीं आता। आप जानते हैं कि जब पूरे भारत में, पूरे गुजरात में, पूरे अहमदाबाद में जब कोविड से लोग परेशान थे, गरीब मर रहा था, दवाओं के लिए मर रहा था, ऑक्सीजन के लिए मर रहा था, जो मेहनत करने वाला लेबर तबका है वो निकलकर बाहर जाना चाहता था, उस वक्त में साबिर काबुलीवाला ने अपनी जान को खतरे में डालकर कोविड में जो काम जमालपुर में साबिर काबुलीवाला ने किया, कांग्रेस के एमएलए तो भाग गया था, यहां से दिख नहीं रहा था। आज असेंबली का इलेक्शन आया
تو آج آ کر کانگریس کے لوگ اور کانگریس کا ایم ایل اے کہتا ہے کہ میری جھولی میں ووٹ ڈال دو، مجھے کامیاب کرو۔ مگر آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کانگریس کا ایم ایل اے اس کو کھلوا نہیں سکا۔ کووڈ میں آپ پریشان تھے، کانگریس کا ایم ایل اے جمال پور سے بھاگ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رام رحیم نگر میں یہاں پر نہ سکول ہے، نہ سکول کھلواتے ہیں، نہ صاف پانی کا پینے کا پانی آپ کو دیا جاتا ہے، لائٹ کے بل کے تعلق سے کانگریس گونگی ہو جاتی ہے، یہاں پر بچوں کو نشہ ڈرگس دیا جاتا ہے، کانگریس کا ایم ایل اے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ایک پلان ہے کہ کیسے نہ صرف جمال پور بلکہ رام رحیم نگر میں، سنتوش نگر میں یہ پورے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے گی مجلس اتحاد المسلمین۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس تقریر کو صرف تقریر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام تکالیف کو، آپ کے مسائل کو ہم حل کریں گے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ 5 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر آپ صابر کابلی والا صاحب کا جو نشان ہے، ان کا نشان کیا ہے آپ کو معلوم؟ پتنگ ہے۔ تو پتنگ کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا پڑے گا۔ آپ اتحاد کو مضبوط کریے، اور وہ جو آر جی صاحب اور ہمارے شکیل بھائی کی محبت تھی اس کو اور مضبوط کریے۔ یاد رکھیے، غریبوں سے ظلم اس لیے ہوتا کیونکہ غریبوں کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، لوگ بڑے بڑے بھاشن دے دیتے غریبوں کے بارے میں، مگر جب غریب پر ظلم ہوتا، ان کی آواز بننا، ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، وہ لوگ نہیں کرتے۔ آپ صابر بھائی کو ایک مرتبہ موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کے ملے بن کر غریبوں سے، کمزوروں سے ان کے حق کے لیے لڑیں، کمزوروں کو طاقتور بنائیں گے، مظلوموں سے انصاف ان کو دلائیں گے۔ کانگریس پارٹی نہ کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتی ہے، بلکہ کانگریس پارٹی کمزوروں کو اور کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس پارٹی مظلوموں سے انصاف کرنا نہیں چاہتی، بلکہ ظالموں کو اور پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے۔ آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ مجلس آپ کے سامنے آ کر یہ کہتی ہے کہ آپ صابر کابلی والا کو صرف ایم ایل اے نہیں بنا رہے، بلکہ آپ کو طاقتور ہونا ہے۔ لوگ ووٹ ڈال کر نیتا کو موٹا بنا دیتے ہیں، اور وہ نیتا جیت کر جنتا کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ ہم جب جیتتے ہیں تو نہ صرف ایم ایل اے ایم پی بنتے، بلکہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے لیے لڑتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ان پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو کامیاب کریں گے، اور جمال پور کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی ہوگی۔ میں آؤں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لینا، آپ مجھ سے کہنا کہ ہم نے تمہارے کہنے پر صابر کابلی والا کو ووٹ دیا، ہمارا کام کب ہوگا، یہ آپ کا حق ہوگا، اور میں فخر محسوس کروں گا کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے ہم کام کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ جمال پور سے اگر بھاجپا کی کامیابی کو کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ اگر بھاجپا کو کوئی روک سکتا ہے جمال پور سے کامیاب ہونے کے لیے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ تو اسی لیے آپ متحدہ طور پر یونائٹ ہو کر، اتحاد کو مضبوط کر کے آپ مجلس کو ووٹ دیجئے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاجپا کو ہرائیے۔ یہاں سے مقابلہ جمال پور میں، مقابلہ مجلس کا اور بی جے پی کا ہے، مقابلہ اویسی کا اور مودی کا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اویسی کو کامیاب کریں گے یا بھاجپا کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے، اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے ذرا سی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے میری تقریر کے الفاظ کو، اور ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہہ رہا تھا ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ آپ ایک مرتبہ اسد الدین اویسی کی بات کا یقین کریے۔ جمال پور میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے تیزی سے ڈیولپمنٹ کا اور وکاس کا کام ہوگا۔ میں جانتا ہوں صابر کابلی والا صاحب کو، اور صابر کابلی والا صاحب بھی مجھے جانتے ہیں کہ جب میں کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ کامیاب کرو صابر بھائی کو، میں صابر بھائی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ صابر بھائی آپ ہی کے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ میں اسی علاقے میں آؤں گا۔ اور ہمارے بھائی جو بلدیہ کے الیکشن لڑے تھے مگر 100 ووٹ سے وہ ناکام ثابت ہوئے، حبیب بھائی امام الدین شیخ صاحب، وہ اور ہم مل کر صابر بھائی کا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک بار آپ کامیاب کر دو ان کو، صابر بھائی کو خوب کام کرائیں گے۔ صابر بھائی کو ہم باؤنسر مارنے نہیں دیں گے، صابر بھائی کو یہیں بٹا کر آپ کا کام کروائیں گے، اور آپ بولیں گے کہ ہاں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں کہ گجرات کو مودی نے بنایا۔ اب آپ بتائیے کہ گجرات میں 20 ضلعوں میں سی ٹی اسکین کی مشین نہیں ہے، 33 میں سے 20 ضلعوں میں اسپتال میں سی ٹی اسکین کی مشین نہیں ہے۔ مودی جی آپ کو فوٹو لینے کا اتنا شوق ہے مگر سی ٹی اسکین آپ نے نہیں لگایا۔ آپ دیکھیے مودی جی اور کیمرے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اگر آ گیا تو بولتے ہیں ہٹو۔ مگر گجرات کے 33 ضلعوں میں سے 20 میں سی ٹی اسکین نہیں ہے، 28 ضلع ڈسٹرکٹ میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے۔ اگر یہ مشین ہوتی تو کووڈ میں جو لوگ مر گئے بچ جاتے تھے۔ کووڈ میں جو لوگ مر گئے اسی لیے مر گئے کہ سی ٹی اسکین اگر کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے لنگز، ان کے پھیپھڑے کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ گجرات آپ نے بنایا، کیا بنایا آپ نے؟ آپ کو معلوم گجرات میں سپر اسپیشلٹی ڈاکٹرز ہوتے ہیں 1390، اس کی ضرورت ہے سپر اسپیشلٹی ڈاکٹر کی۔ تو بھارت کے پردھان منتری جو آج کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا، کتنے آپ نے ڈاکٹر اس میں سے اپائنٹ کیے؟ 1390 میں سے صرف 13 کام کر رہے ہیں۔ سپر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر اگر رہیں گے یہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں تو غریب کا فائدہ ہوگا۔ گجرات کو بھاجپا کہتی ہے کہ مودی نے بنایا۔ آپ کو معلوم کہ مودی کی حکومت خود کہتی ہے کہ اگر کوئی غریب گورنمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی جیب سے جو پیسہ خرچتا ہے اس میں گجرات کا نمبر آتا ہے۔ پرائیویٹ دواخانے میں نہیں، گورنمنٹ کے دواخانے میں جاتا ہے تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر اس کا سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے پھر کون سا وکاس گجرات میں ہوا ہے؟ بھاجپا والے کتنا جھوٹ بولیں گے۔ میں یہ ڈیٹا دے رہا ہوں، اگر کوئی انکار کرے گا تو بتاؤ، وقت بتاؤ، بیٹھ کر 10-10 منٹ بات کر لیں گے، تم 5 منٹ میں اپنی چپل بغل میں رکھ کے بھاگ جاؤ گے۔ آپ نے کیا کیا غریبوں کے لیے؟ آپ نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اور بڑا بڑا بھاشن دیتے، لمبا لمبا چھوڑتے، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ کیا کیا آپ نے بتاؤ؟ یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے، 27 سال میں تم نے پینے کا پانی صاف نہیں دلایا یہاں پر پینے کے لیے۔ اسکول نہیں ہے، ڈرینیج لائن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر دوسرے علاقوں میں اگر آتا ہے تو اس بستی میں کیوں نہیں آتا؟ کیا اس بستی میں بسنے والے اگر غریب ہیں، مظلوم ہیں، مسلمان ہیں، دلت ہیں تو اس کو نظر انداز کر کے رکھ دیا جائے گا؟ اور صرف دولت مندوں کے علاقوں میں کام ہوگا، غریبوں کے علاقے میں کام نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں کا ایم ایل اے کمزور ہے،
اس کو لڑنا نہیں آتا، اس کو کمپرومائز کرنا آتا ہے۔ وہ اگر کوئی لڑنے والا ہوگا تو کام کرائے گا، آپ کے لیے لڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ صابر قابلی والا کو انشاءاللہ اگر اللہ کامیاب کرے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ووٹ سے، تو یقیناً یہ تمام ناانصافیاں ختم کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ریور فرنٹ کے پاس جتنے مکانات تھے ڈیولپمنٹ کے نام پر توڑ دیا گیا اور EWS کوارٹرز بنا دیے، اور ایسے کوارٹر بنائے مودی جی نے کہ کبھی بھی گر جا سکتے، وہ اتنے کمزور بنائے۔ اچھا، بیواؤں کو پینشن ملتا؟ بیواؤں کو پینشن ملتا یہاں پر؟ ملنا چاہیے۔ آپ بتائیے پھر گجرات میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گجرات بنایا، غریبوں کو اناج نہیں ملتا، BPL کا اتنا بڑا نمبر لکھ دیے مگر غریبوں کو کچھ اناج نہیں ملتا۔ یہ آپ کے مسئلے، یہ مسئلوں کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو آپ مجلس کا ساتھ دیجئے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ ہم بغیر کسی کا سے خوف کھائے ڈرے چناؤ لڑیں گے۔ آپ کھل کر کام کریے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مت ڈریے، صرف اللہ سے ڈریے۔ انسانوں سے ڈرنا آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ حیوانوں سے ڈرتے ہیں، نہ ظالموں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم جو وقت لکھا کر لے کر آئے اسی وقت تک رہیں گے۔ جب ٹائم ختم ہو گیا تو سب کو جانا ہے، کوئی زیادہ دن نہیں رہنے والا یہاں پر، زیادہ کوئی شان پتی کرے گا میں ایسا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الیگزینڈر آدھی دنیا کو فتح کیا مگر دنیا سے جانا پڑا، بڑے بادشاہ ہیں مگر دنیا سے جانا پڑا، سب جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم غریبوں کے لیے لڑتے رہیں گے، مظلوموں کے لیے لڑتے رہیں گے، آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے، آپ کی ترقی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اس بات کا وعدہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھاجپا BJP کہتی ہے کہ گجرات بنا دیا، ارے موربی کا برج کون بنائے تھے؟ کون بنائے تھے موربی کا برج؟ مودی جی۔ 140 لوگ مر گئے اس میں، 50 معصوم بچے مر گئے اس میں، اور ایک 2 سال کا بچہ تھا، سوچو آپ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اچھا، گجرات میں انصاف دیکھو آپ، ایک جگہ پر ایک گربھا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں 6-7 بچوں کو پکڑا گیا کیڈیا میں، تو گجرات کی سرکار نے پتھر پھینکنے کے الزام میں ان بچوں کو بیچ روڈ پر لا کر عوام کو، جنتا کو جمع کر کے ان کو لٹھوں سے مارنے لگایا، فوٹو ویڈیوگرافی کی گئی، اور جو برج سے 150 لوگ مر گئے، وہ کمپنی کے دولت مند کو پکڑا نہیں جاتا۔ مودی جی، آپ کو دولت مندوں سے اتنی محبت کیوں ہے بھاجپا والوں؟ جو اس کی وجہ سے 140 لوگ مر گئے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ جن پر الزام ہے پتھر پھینکنے کا، ان کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے، ان کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کون بولا بلقیس بانو کے بارے میں؟ ان بچوں کو جب مارا گیا تو کس نے کہا کہ حیوانیت ہے؟ اس کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ بلقیس بانو کا مسئلہ، جو بچی کا ریپ کیا گیا، وہ پریگننٹ تھی، اس کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا، اس کی ماں کا ریپ ہوا، اس کا قتل کر دیا گیا۔ مودی جی کی سرکار ان قاتلوں کو چھوڑ دیتی، ان کو چھوڑ دیتی۔ نروڈا پارٹیوں میں 90 لوگوں کا قتل کرتا ہے ایک آدمی، 1-2 کا نہیں، 90 لوگوں کا قتل کرتا ہے، اس کو کورٹ لائف کی سزا دیتی ہے، وہ نکلتا ہے جیل سے اور بھاجپا کے لیے کام کرتا ہے، کہتا ہے مودی جی کو ووٹ دو۔ ایک قاتل کام کرے گا جس پر 90 لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ کون سی بات بھاجپا کرتی ہے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔
جو قاتل ہے 90 لوگوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ مودی کو ووٹ دو، تو کس سے انصاف ہوگا؟ جن لوگوں کو مارا ہوگا، جن کا قتل کیا ہوگا، ان لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب ان کے علاقے میں آ کر کہے گا کہ مودی جی کو ووٹ دو، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، حجاب کا مسئلہ اٹھا بھارت میں، کس نے حجاب کے تعلق سے کہا کہ حجاب ہمارے کلچر کا حصہ، ہم پہنیں گے حجاب؟ کون بولا؟ کیا کانگریس کا کوئی آدمی بولا؟ نہیں بول سکتے۔ پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کے تعلق سے بل بی جے پی لے کر آئی، تین مرتبہ لے کر آئی، تین مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے اسد الدین اویسی نے پوری دلیلوں کے ساتھ بھارت کے سمویدھان کو سامنے رکھ کر کہا کہ غیر قانونی قانون ہے، یہ سمویدھان کے خلاف قانون ہے۔ بتائیے کوئی اور پارٹی بولتی ہے؟ CAA کا قانون کا مسئلہ آیا اور جب پارلیمنٹ میں بل آیا تو کس نے؟ مودی کے 300 MPوں کے سامنے، امت شاہ کے سامنے ہم نے کہا یہ قانون کالا قانون ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کو پھاڑ دیا میں نے۔ بتاؤ، پوچھو ان لوگوں سے جو آج مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھ پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر اتر پردیش میں اس سال فروری میں 6.5 فیٹ کے فاصلے سے میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے کہہ دیا، فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دن میں نہیں مروں گا۔ گولیاں چلانے والے کون تھے؟ وہ بھاجپا کے چاہنے والے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم پر الزامات لگتے ہیں، گولیاں ہماری گاڑی پر چلتی ہیں۔ CAA کا قانون پارلیمنٹ میں ہم پھاڑتے ہیں، ٹرپل طلاق کے بارے میں کہتے ہیں غلط قانون ہے، ہم کہتے ہیں۔ UAPA کا قانون آیا، اس کے خلاف ہم کہتے ہیں، حجاب پر ہم کہتے ہیں، اور سب لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ جو خاموش بیٹھے ہیں، جو آپ کے لیے لڑے گا اس کا آپ ساتھ دیں گے۔ اس کا فیصلہ 5 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یاد رکھیے آپ کا فیصلہ ہوگا، مگر کہیں خدا نہ خواستہ آگے جا کر وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دے۔ تو آپ کو لڑنے والوں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی آواز کو بجانا ہے۔ گجرات کے ویدھان سبھا میں آپ صابر کابلی والا کو MLA نہیں بنا رہے، آپ اپنی آواز کو گجرات کے ویدھان سبھا میں بجا رہے ہیں۔ ہم صرف 13 سیٹ پر لڑ رہے ہیں۔ لوگ بولیں گے اور میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں، ارے اویسی صاحب آپ صرف 13 کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ گجرات میں تو 182 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کیا ہو جائے گا اگر 5-6 جیت کر آ جائیں گے؟ تم ان سے ایک ہی جواب ان کو دیتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے قریب لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، جس میں 303 بھاجپا کے ہیں اور مجلس کے 2 ہیں، اور جب ان 2 میں سے ایک 6 منٹ کی تقریر کے لیے کھڑا ہو جاتا تو بھاجپا کے 300 MPوں کے پیٹ میں سر میں درد شروع ہو جاتا۔ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مجلس کے 3-4 MLA جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں چلے جائیں گے، سرکار کسی کی بنے گی، مگر سب پریشان ہوں گے کہ یہ مجلس کے لوگ کیا بولیں گے۔ مجلس کے لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں، کمزوروں کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ 5 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر دیجئے۔ اب یہ کانگریس والے، اب کانگریس بہت کمزور ہو چکی ہے، کانگریس بہت کمزور ہو چکی ہے۔ 27 سال سے نریندر مودی ان کو چائے پلا پلا کر ہرا رہے ہیں۔ 27 سال سے نریندر مودی کانگریس کے لوگوں کو چائے پلا پلا کر ہرا رہے ہیں، اور چائے میں میرے خیال سے چائے کم ہوتی، دودھ اور ملائی زیادہ ہوتا۔ تو کانگریس ذمہ دار ہے 27 سال سے اگر بھاجپا گجرات میں جیت رہی ہے تو، مگر کانگریس کے لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں اویسی آنے کی وجہ سے بھاجپا جیتے گی، بولتے ہیں نا یہ ووٹ کاٹے گا۔ ارے میں کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں ملانے آیا ہوں، حق لینے آیا ہوں غریبوں کا۔
اب 182 میں سے اگر ہم 13 لڑ رہے ہیں تو بچے 169. بچے نا, آپ پورے جیت جاؤ. کون روک رہا آپ کو؟ آپ نہیں جیت پائیں گے. اور بولتے ہوئے اسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. ابھی کوئی میڈیا کے لوگ ہمارے انٹرویو لے کر گئے, بولے لوگ آپ کو بھڑکاؤ بھائی جان بولتے ہیں. میں نے کہا بھڑکاؤ کے تک سمجھ گیا میں, مگر اگر بھائی جان بولیں گے تو رشتہ نازک ہو جائے گا, یاد رکھنا. مت بولو, بھڑکاؤ کہہ دو. بھائی جان بولیں گے تو پھر ہم گھر میں بھائی جان کس کو بولتے آپ کو نہیں معلوم. تو بولے کیا بولتے؟ ملا چھوڑ دو, اسی پر بات لو, چلے جاؤ ورنہ تم تکلیف ہو جائے گی. بھڑکاؤ بھائی جان کیا بھڑکاؤ بھائی جان ہے؟ سچائی کو بیان کرنا, بھارت کے پردھان منتری کی غلطیوں کو دہرانا, ان کے 15 لاکھ کے وعدے کو جھوٹا بولنا بھڑکاؤ بھاشن ہے. 15 لاکھ کا وعدہ مودی جی نے کیا تھا, اسی گجرات میں بیٹھ کر کیا تھا کہ پورے بلیک منی کا پیسہ آ جائے گا بھائیوں بہنوں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا. 15. بیچارہ غریب خوش ہو گیا, ارے 15 لاکھ, پورا غریب, ارے 15 لاکھ. 15 پیسے نہیں آئے اس کے جن دھن کے اکاؤنٹ میں. وہی 2000 آئے, کبھی 1500 آئے, لے لو, یہ کر لو. اب ہم جب اس کو بیان کرتے کانگریس والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہر کانگریسی بولتا ہے ارے اویسی تو اس طرح کی تقریر کیوں کرتا؟ اچھا اتنی دیر سے ہم ہمارا بھاشن سن رہے ہیں, ہم کسی کے خلاف, کسی مذہب کے خلاف بولے؟ کسی کے خلاف نہیں بولتے. اب ان کو تکلیف کیا ہے کہ یہ کیسے بولتا ہے؟ ارے تم بھی تو بولو, اللہ تمہارے کو بھی زبان دیا نا, مگر تمہاری زبان نہیں چلے گی کیونکہ تمہاری زبان کمپرومائز کر چکی ہے مودی کے ساتھ. تمہاری زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ تمہارے سینے میں غریبوں کی تکلیف نہیں ہے. تمہاری زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ تم غریبوں کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو شخص غریبوں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا, جو رات کے اندھیرے موڑ کر ان غریبوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میں بھی گناہگار ہوں, ان مظلوموں پہ تو رحم کر دے, اسی کی زبان چلتی ہے. کیونکہ دھڑکتا ہوا دل چاہیے زبان چلنے کے لیے. جس کا دل مردار ہو گیا اس کی زبان نہیں چلتی. میری بات کو یاد رکھو آپ. میرے عزیز دوستو, میری عزتدار ماں اور بہنوں, میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ آپ 5 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ڈرا رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ ڈرانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اب جنتا ڈرنے والی نہیں ہے. تم ڈراؤ, کچھ بھی کرو, مگر جب پولنگ بوتھ میں جائیں گے تو ان کو صرف پتنگ ہی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری ماں اور بہنوں کو پتنگ نظر آئے گی, ہمارے بزرگوں کو پتنگ نظر آئے گی, اور ہمارے نوجوان 5 تاریخ کو رام رحیم نگر کے آسمانوں پر خالی پتنگ 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 لہرائے گی انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کانگریس پارٹی کے الزامات کی نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ آپ پرواہ کریے. یہ 27 سال سے بھاجپا کو کامیاب کر رہے ہیں, یہ 27 سال سے مودی سے ملے ہوئے, ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں, یہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا. میں ہمارے بزرگوں سے, ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے, نوجوانوں سے اس بات کا بھی وعدہ کر رہا ہوں, اللہ مجھے زندہ رکھے گا تو میں تمہارے درمیان میں رہوں گا. اور جس دن میں جاؤں گا اس دنیا سے تو تمہارے کندھے پر قبرستان کو جاؤں گا. تمہاری دعاؤں کا میں محتاج ہوں, میں ظالموں کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہوں, میں مظلوموں کا مجھے ساتھ چاہیے. کمزور جو ہوگا وہ میری آنکھ میں مضبوط ہوگا. تمہارے آنکھ کے آنسو میرے دل کو بھی رلاتے ہیں. یقیناً مجھے تکلیف پہنچتی ہے, چاہے ظلم کسی پر ہو, کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, 5 دسمبر کے دن آپ پتنگ کے نشان پر مجلس کو ووٹ دے کر صابر بھائی کو کامیاب کریے. یہ آپ کے سامنے جو میں نے وعدے کیے ہیں, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں
ہم ان پورے وعدوں کو انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. جلد سے جلد فیکٹریاں کھلانے کی کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی. یہاں پر آپ کا جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے مجلس اور صابر بھائی اس کو حل کرے گی. ڈرینیج نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, لائٹ کے میٹر کا بل زیادہ آتا ہے, بیواؤں کو پینشن نہیں ملتا, بچوں کے لیے سکول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مجلس کو موقع دیجئے آپ کی خدمت کرنے کا. اور دلی کا ایک چھوٹا ریچارج بھی آیا ہوا ہے, اس کا بھی بھروسہ مت کریے, چھوٹا ریچارج ہے وہ. اسی پر بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ 5 تاریخ کو کیا کرو گے؟ ہاں سیدھا بس. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.